بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ماں بچے کو دودھ کیسے چھڑوائے۔ یہ ٹاپک میرا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، جبکہ WHO بھی سجیسٹ کرتا ہے کہ بچہ 2 سال تک ماں کا دودھ پیے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پہ ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندہ کر دیا گیا ہو۔ تو یہ بچے کی فزیکل سے زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کی ماں سے۔ تو ماں کا دودھ پینے سے بچے کی قوت مدافعت بڑھتی ہے، بچہ بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے، اس میں امیونٹی بھی آتی ہے، یعنی امیون سسٹم اس کا اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ شیرخوار بچوں کو دودھ پلانے کی مدت، ماں اپنے بچے کو کس عمر تک دودھ پلانے کی پابند ہے۔ رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ 2 سال کے بعد دودھ پلانا ناجائز نہیں، البتہ کوئی بچہ یا بچی کمزور ہو تو ضرورتاً 2.5 سال تک بھی دودھ پلانے کی گنجائش ہے۔ نیز 2 سال مجبوری میں 2.5 سال یہ دودھ پلانے کی مدت ہے۔ اگر کوئی بچہ پہلے دودھ چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ پر اس کو کوئی گناہ نہیں، اور اگر ماں باپ خود پلاننگ سے اس کو دودھ چھڑواتے ہیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ماں کمزور ہے تو اسے بھی دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، پھر یہ باپ کے ذمہ ہے کہ وہ بچوں کے دودھ کا انتظام کرے۔ اس عرصے میں شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی غذا کا خیال رکھے۔ قرآن مجید میں ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ پلایا کریں۔ یہ مدت اس کے لیے ہے جو کوئی شیرخوارگی کی تکمیل کرنا چاہے، اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ، اس کے ذمہ ہے کہ ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا قاعدے کے موافق کسی شخص کو کوئی حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق۔ کسی ماں کو تکلیف نہ پہنچانا چاہیے اس کے بچے کی وجہ سے، اور یہ اس کی ذمہ ہے جو وارث ہو۔ پھر اگر دونوں دودھ چھڑانا چاہیں اپنی مرضی سے اور مشورے سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم بچوں کو کسی اور انا کا دودھ پلوانا چاہو تو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بچے کو ماں کا دودھ چھڑوانے کے بہت ہی آسان طریقے ہیں۔ اس کے لیے مائیں وظیفے کرتی ہیں، طرح طرح کی میڈیسن یوز کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو آپ دوسروں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، وہ بہت روتا ہے دودھ جب چھڑوانے کی مائیں کوشش کرتی ہیں تو ماں بھی اپسیٹ ہوتی ہیں، وہ بھی پریشان ہوتی ہیں، اور بچہ بھی پریشان ہوتا ہے، وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کو صدمہ سا ہو جاتا ہے کہ ماں پتہ نہیں کیوں ایسا کرے، وہ تیار نہیں ہوتا دودھ چھوڑنے کے لیے۔ اگر اس کو کف یا بخار یا کوئی پرابلم ہے تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گی کہ پلیز آپ اس کو تھوڑی دیر کنٹینیو کر لیں، پھر تھوڑے عرصے بعد اس کو چھڑوا لیں۔ پہلا میتھڈ تو یہ ہے کہ بچہ خود ہی نہیں منہ لگائے گا، یعنی بعض اوقات بچے خود ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں پیتے دودھ، یعنی ان کا دل نہیں کرتا، وہ سالڈ چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوسرا سٹیپ سڈنلی بند جب لوگ کرواتے ہیں تو وہ بچوں کی ہیلتھ اور ایموشن دونوں کے لیے پرابلم کرتا ہے، بہت زیادہ مسئلہ کرتا ہے۔ اس سے ماں کو بھی ہارمونل امبیلنس ہو سکتا ہے، انفیکشنز ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا میں تو یہی سجیسٹ کروں گی کہ مائیں اس طرح کے دودھ چھڑوانے سے اوائڈ کریں، یہ بچے کی فزیکل سے زیادہ اس کا ایموشنل ایشو بن جاتا ہے، اور ہر ماں کے لیے بھی یہ ایک ایموشنل اور فزیکل دونوں ہی ایشو میں آ جاتا ہے۔ تو کچھ ٹپس ہیں جو آپ فالو کریں گے تو آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ اس سے پہلے بعض لوگ کریلے کا پیسٹ لگاتی ہیں، کڑوی گولیاں مائیں یوز کرتی ہیں، پلیز ایسے میتھڈ بالکل بھی یوز نہ کیجیے۔ اصل طریقہ ماں جو ہے وہ گریجولی ٹرائی کرے، ہر بار بچہ ماں کے پاس آ رہا ہے تو وہ اوائڈ کرے، اس کو منع کر دے، اس کو سوری کہہ دے کہ بچے کو کوئی پرابلم ہوگا تو نہ ماں کو کوئی نہیں، ہارمونل بیلنس اس سے نہیں ہوگا۔ گریجولی جب ہم چیز کو چھوڑیں یا کوئی ہم میڈیسن ہی یوز کر رہے ہیں تو اس کو گریجولی کم کریں تو اس سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے ہم، نہ ہی ہماری امیونٹی متاثر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا بچے کو بھی ہمیں اسی طرح فالو کرنا چاہیے، اس کی امیونٹی کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اس کی امیون سسٹم اچھے سے ہی کام کرتا رہے، تو آہستہ آہستہ اس کی طرف لے کے جائیں۔
بچے کی نیوٹریشن میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. ڈرائی فروٹس، گھی، مکھن، فروٹ، ڈیلی ہیلدی فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس، ان کی ڈائٹ کا حصہ بنائیں اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بچے کو کہیں پہ کوئی کمی نہ ہو. جب بچے کا فیڈ ٹائم ہو تو اس کو آپ کوشش کریں کہ پارک لے جائیں، باہر لے جائیں، اس کو سٹوری سنائیں. اس سے بھی فرق پڑتا ہے اور گھر والوں کی بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے اس کے لیے. تو ٹپ نمبر 2 ہے میری بہت ہی امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بچہ آپ کے پاس آتا ہے، بار بار آتا ہے، یہ بھی اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بچے کو بھی، ماں کو بھی. آپ کے ہیئرز ہیں، ماں کے بال جو ہمارے کنگھی سے نکلے ہوئے ہیں وہ ہمارے اتنے سارے مسائل حل کر دیتے ہیں. تو یہ بال جو آپ کے سر پہ ہی ہیں، عموماً ماؤں کے بال لمبے ہوتے ہیں، تو وہ آپ نے جب بریسٹ فیڈنگ کروا رہی ہوتے ہیں، یہ بچہ آتا ہے بریسٹ فیڈنگ کے لیے، تو ماں ان بالوں کو بچے کے آگے کر دے. یعنی جب وہ بریسٹ فیڈ لے رہا ہوتا ہے تو اس دوران بچے کے منہ کے آگے کر دے. بچہ بہت چڑچڑا ہو جائے گا، اس کو دیکھ کے وہ بالکل منہ کے پاس نہیں آئے گا، پھر دودھ کے پاس کا. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، آپ کم از کم 2 سے 3 دفعہ ٹرائی کریں گے تو بالکل ہی بچہ خود ہی چھوڑ دے گا اور اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، نہ اس کی ہیلتھ پہ، نہ آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا. بس یہ ہے کہ 2-3 دن آپ کو اس کو ٹرائی کرنا ہے اور میکسیمم 3 سے 5 دن لگ جائیں گے. تو یہاں پہ آپ نے ٹپ کو فالو کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے آپ کیا کیا ٹپس یوز کرتے ہیں بچوں کے لیے، وہ بھی آپ شیئر کیجیے گا. اپنے اور اپنے بچے کی ہیلتھ کا ضرور خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.